بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی ہی اہم بات، بڑا اہم حکم ہمارے بڑے عزیز ساتھی حضرت قاری فاروق صاحب نے مجھے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ اگر بچے کے 20 پارے ہو گئے، 15 پارے ہو گئے تو اس کی منزل یاد کیسے کروائیں۔ تو ضرور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس اس طرح کے دو طرح کے بچے ہوں گے۔ ایک تو ایسا بچہ جو ایک جگہ سے چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہے دوسری جگہ پر، اور آپ نے اس کی منزل یاد کروانی ہے، اور ایک وہ بچہ ہے جس نے شروع سے ہی وہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے اور امتحان قریب آ گیا ہے، اور امتحان کے قریب آنے پر آپ نے اس کی منزل یاد کروانی ہے، تو وہ کیسے کروائیں۔ تو ان پر یہ دو قسم کی باتیں ہیں، دو قسم کے بچے ہیں۔ ان کے اوپر پہلے نمبر پہ آپ اپنے شاگرد کے لیے یہ بات سنیے گا جس نے شروع سے ہی نورانی قاعدے سے اور پہلے پارے سے، مطلب یا پہلا پارہ الف لام میم یا پہلا پارہ عما یتساءلون سے اس نے شروع کیا، اور اس نے 15-20 پارے حفظ کر لیے۔ 15 پارے کی مثال لاؤ، یہی آپ جتنے بھی آپ کے پاس 20 پارہ یا اس سے زیادہ بچے کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس کا امتحان دلوائیں، اس کی تیاری ایسے کروائیں۔ ابھی اس بچے کے جو بچہ آپ کے پاس حفظ کر رہا ہے اس کے پاس 15 پارے ہو گئے یا 20 پارے ہو گئے، اب آپ کو یا بچے کو اس بات کا خوب علم ہوگا کہ اس بچے کے پکے پارے صحیح یاد کتنے ہیں۔ تو جتنے پاروں سے بچہ جو دور ہوگا نا، مطلب 15ویں پارے پہ سبق ہے تو اس کا 16واں 17واں 18واں 19واں 20واں یہ جو تازہ پارے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ بچے کے کمزور ہوتے ہیں، اور جو بچے کے پارے زیادہ سبق سے دور ہوتے ہیں ان کو زیادہ ریوائز ہونے کی وجہ سے، ان کے زیادہ دہرائی ہونے کی وجہ سے وہ پارے یاد ہوتے ہیں۔ یہ آخری پارہ ہو گیا عما یسألون تبارک الذی قد سمع اللہ اور قال فما خطبکم، اس طرح سے یہ والے پارے اس کے پکے ہوتے ہیں۔ جو پارے بچے کے پکے ہوں تو ان کو آپ پہلے سن لیں، لیکن یہ تیاری تب شروع کرنی ہے بچے کا سبق سٹاپ کر کے، روک کے۔ 10 دن پہلے آپ سبق روک دیں، 15 دن پہلے روک دیں، تو جتنا بچے کی منزل کمزور ہو جتنی زیادہ، اتنا پہلے سبق زیادہ دیر پہلے آپ اس کا سبق روکیے گا۔ اور یہ جو پکے پارے ہیں نا، مثال کے طور پہ اس کے 10 پارے پکے ہیں، اور اس کے اتلو ما اوحی تک اس کے پارے پکے ہیں، آپ نے اس کے سن لیے، آپ کو بھی تسلی ہوگی، بچے کو بھی تسلی ہے کہ یہ 10 پارے یاد ہیں۔ آگے 2 پارے ایسے ہیں جو کچھ کچے بھی ہیں اور پکے بھی ہیں۔ تو جو کچی جگہ ہوتی ہے نا ہمیشہ بچے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ، جس سائڈ پہ بچے نے پارہ مکمل کیا ہے نا، حفظ کرتے کرتے الٹی طرف سے شروع کیا ہے، اگر پارے کو حفظ کرنا الٹی طرف سے شروع کیا ہے اور شروع پر آ کر مکمل کیا ہے، تو اس کا شروع والا جو پاؤ ہوگا، آدھا پارہ ہوگا، یہ اس کا کمزور ہوگا۔ یا اس نے پارہ شروع سے شروع کیا ہے اور اینڈ پہ ختم کیا ہے، تو اینڈ والا جو پاؤ ہوگا، آدھا پارہ ہوگا، یہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ وہ والے پاروں کی میں بات کر رہا ہوں جو اس کے کچے پکے ہیں۔ تو ان پاروں کے اندر آپ نے اس بچے سے آدھا پارہ سبق سننا ہے، سبق وہ والا پارہ جو سبق ہے وہ سٹاپ کر دیں، روک دیں، اور یہ والے جو اس کے کچے پکے پارے ہیں اس میں سے آپ آدھا پارہ اس کا پکا سبق کی طرح سنیں۔ جب وہ پارہ مکمل ہو جائے
تو پھر پورا پارا سنیں پکا سبق کی طرح، پھر اسی طرح اگلا پارا جو کچے پکے پارے ہیں نا وہ اس طرح سے آپ سن لیں، سننے کے بعد وہ بھی منزل میں ضم کر دیں، ملا دیں۔ آگے اس کے 3 پارے ایسے ہیں جو بہت کچے ہیں، 3 ہیں 4 ہیں، بہت کچے ہیں، سبق اس کا پہلے سٹاپ ہے، تو پھر آپ ان 13 پارے اس کے بہت اچھے یاد ہو گئے ہیں، 13 پاروں کے بعد اس کا جو اگلا پارا شروع کروانا ہے نا وہ آپ 1 پاؤ سے اس کا سبق شروع کروائیں، 1 پاؤ پاؤ کر کے اس کا جیسے پارا مکمل ہوا اچھی طرح پورا پارا استاد سن لے بغیر غلطی کے، تو پھر یہ والا جو پارا ہے جو بغیر غلطی کے سن لیا یہ بھی منزل میں شامل ہو گیا۔ پھر اسی طرح اگلا پارا، اسی طرح جب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پوری ہو جائے، 3 دن 4 دن آپ کے پاس بچ گئے ہیں، ابھی امتحان کے 3-4 دن باقی ہیں، منزل بھی اس کی پوری ہوگی ہے، اب اس کے زیادہ جو آپ نے توجہ دے کر اس کے جو پارے سننے ہیں نا، جو آپ نے آدھا آدھا پارا اور پاؤ پاؤ کر کے دوبارہ دہرائی کروا کے اس کو یاد کروائے ہیں، انہوں کو ہی بار بار سنیں ان دنوں کے اندر، 1-2 دن 3 دن 4 دن جو امتحان کے باقی رہ گئے ہیں، ان میں وہ والے جو کچے آپ نے یاد کروائے ہیں وہ پارے بار بار بچے سے وہی سنوائیں، انشاءاللہ امتحان آپ کا بچہ بہت اچھی طرح سے دے لے گا۔ تلفظ کے بارے میں اور جو وہ پیچھے میں عرض کر چکا ہوں کیسے خیال رکھنا ہے، اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن کی آخری دم تک خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔